یہ نماز کا جزو لازم اصل نماز یہی ہے. تو بعد میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناؤں گا انشاءاللہ، اگلا جو درس ہوگا اس کے حوالے سے بہت سی باتیں واضح. اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ. چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں. اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف ہوا، وہ نوٹ. ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شک ہے، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے. اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، ان کی کوئی نماز ہی نہیں. تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے. خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہیں. مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہے وہ جہری ہیں. تو چاہے جہری ہو چاہے سری، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق. ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہے وہ بھی ایک سانس میں پڑھ جائیں گے. لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے، ترتیل کے انداز میں پڑھتے. یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو ایک منٹ جو ہے خاموش، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقت. لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس کی بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں، پڑھا جا رہا ہے سنو، خود خاموش. اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں سنتے ہیں. اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہے، گویا کہ اس آیت سے اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات. اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے. اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا. بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں. امام مالک کا مسلک ہے درمیان، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں. وہ کیا ہے، جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو. اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فاستمعوا له، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خاموش. سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے. بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے، اور نہ ہی کوئی جو
حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اب میری عمر بھی کافی ہو چکی ہے، قمری حساب سے 68 برس مکمل ہو چکے ہیں، اور مختلف قسم کے عوارض بھی مجھے لاحق ہیں، اور بہت سے احباب نے اور رفقاء نے مشورہ دیا تھا کہ میں اتنا بڑا بوجھ اپنے ذمے نہ لوں، لیکن میں نے خالصتاً توکلاً علی اللہ اس کی ہمت کی، اس کا ارادہ کیا، اس کے لیے اہتمام بھی خصوصاً ہوا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ اب میرے خیالات کی جو رو ہے وہ اب اتنی تیز نہیں ہے جتنی کبھی ہوا کرتی تھی۔ کراس ریفرنسز بھی جو ہیں قرآن حکیم کے وہ اتنے مستحضر نہیں ہیں جتنے کبھی ہوتے تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میری زبان بھی بعض اوقات لڑکھڑاتی ہے، اس لیے کہ مجھے جو ادویات استعمال کرنی پڑتی ہیں ان کا اعصاب پر بھی اثر ہوتا ہے، اور جو ہمارے اعضائے رئیسہ ہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ بہرحال ان سب کے الرغم اللہ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی، 5 آیتیں سورہ علق کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نور کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ مزمل کی ابتدا کی، کچھ آیتیں سورہ مدثر کے آغاز کی۔ 5ویں وحی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی ہے، اور یہ مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی سورت، فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا، مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، چابی۔ تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن حکیم کی افتتاحی سورت۔ ویسے جیسا کہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتا، اس کے بھی بہت سے نام۔ سورۃ الفاتحہ سب سے عام ہے، لیکن الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، کم سے کم یہ 4 نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیے، اور بھی بہت۔ اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق بالاجماع 7 آیتیں، اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ رائے امام شافعی کی بھی ہے، اور بصرہ کے جو قراء تھے ان کی بھی، کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے، اس کا جزء وہ اس کو شامل کر کے پھر 7 آیتیں بناتے ہیں، تو آخری جنہیں ہم 2 آیتیں سمجھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ان کے نزدیک ایک آیت۔ تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد 7۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قراء تھے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جزء ہے نہ کسی اور سورت کا، سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے، جو انہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کے متن میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شامل سمجھتے ہیں، باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے درج کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو الصلاح قرار دیا گیا ایک حدیث میں، اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لا ينفک بنا، بلکہ ایک حدیث تو میں آپ کو سناؤں گا، اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا، الصلاح یہی ہے۔ ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں 2 مسلک ہے، ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو، ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ کیا بھول گیا ہوں جی، اور دوسری آیت یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ البتہ یہ اختلاف ہے، یہ بات میں ذکر کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی، کہ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے؟ اس میں 2 رائے ہو گئی، بلکہ 3۔ ایک رائے انتہائی ہے
اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں۔ ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنا۔ ایک تیسری رائے بین ہے وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو سری رکعت ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مقتدیوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا دعائیہ ہے، البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے، بالقوہ پوٹینشیل۔ یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں، وہ اندر کی جو ڈورمنٹ کانشسنس خوابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے اور پھر یہ کہ اسے اجاگر۔ ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل دو سلامتی شرط، سلیم الفطرت نیچر پرورٹڈ نہ ہو، فطرت مسخ نہ ہو، عقل سلیم ہو، ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے، بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ حقائق کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ ایک، اور وہ تمام صفات کمال سے متصف۔ نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد۔ یہ دو بات اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجیے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں، ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے، حضور کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوا، وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت مدیت ہے۔ اب اگر وہ فطرت بس نہیں ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے گا، لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے آگا۔ اس تو یہ کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتا، میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں، کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں، تو مجھے صحیح راستہ، صحیح راہ ہدایت پر چلا۔ یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور رب، میں اس کی بندگی کروں، اس کی اطاعت کروں، اس کا حکم مانوں، اس کے راستے پر چلوں، لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے پھر دست بدعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما۔ یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچانا اور اس کی توحید کو جانا، اس کی جملہ صفات کمال سے آپ نے بھی وہ جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا۔ پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی میں، اسی کی فرما برداری۔ اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڈنڈی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو ڈیویشن ہو میرے راستے کی وہ میری عاقبت کو برباد کر یک لحظہ غافل گشتم و سر سالہ راہم دوشو، اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پگڈنڈی جو ہے تھوڑے سے اینگل پر نکلی ہے
لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنے آگے بڑھیں گے اس پر اس راہ صراط مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا مقام۔ اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم۔ اس پر کوئی گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے ضمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے، رحمان میں اللہ تعالی کی رحمت کا جوش ہے، جانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل، یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود ہیں، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاطم سمندر ہے، اس میں ہے جان ہے، طوفان ہے۔ دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے، خاموشی سے چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، وہ تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور تخیل ممکن، لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں مستقلاً ہر وقت موجود ہے بیک وقت، اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجیے، حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر۔ عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لایا جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لیے، یہ کافی نہیں ہے۔ تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے، خوبی ہے، کسی بھی اعتبار سے، خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ایک پھول ہے بہت خوبصورت ہے، بس ٹھیک ہے خوبصورت ہے، آپ نے کہا تعریف کرنا، شکر کرتے ہیں آپ اس شے کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، استفادہ ہوا ہو، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، آپ کی کوئی مشکل دفع ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے، جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ اب یہاں دیکھیے ترجمہ تعریف نہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ آپ بیت الخلاء سے باہر آئے، نجاستیں آپ سے دور ہو گئی، طبیعت میں انشراح ہوا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اور شکر ہے اس اللہ کا جس نے اذیت بختی نے مجھ سے دور کر دی اور مجھے عافیت۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اسی انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے۔ لہذا ایک ہی احسان ہم نے کر دیا الف لام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار رب مالک ہے۔ رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا، اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا، ربیانی سرزدہ کا۔ تو مالک ہونا اور تربیت دینا، آپ جس شے کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بہت نہیں ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ نشو و نما پائے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی ہوئی، پروردگار بھی اور مالک۔ عام طور پر عربی میں رب کا لفظ مالک کے لیے آتا ہے، رب البیت، رب الدار، رب المال۔ تو معلوم وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مال والا، گھر والا، گھر کا مالک۔ تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب دوبارہ اس کی وضاحت میں کروں، مالک یوم دین کا مختار مطلق۔ دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے، دناہم کما دانو، کما تدینو تو دانو، یہ کہاوت ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو، کما تدینو تو دانو، تو یہ ہے بدلہ۔ اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے۔ تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لایا ہے، اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے۔ آیا اس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے، یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے، اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے۔ وہ ایک دن ہے، اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں۔ اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی، یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اعتراف ہو رہا ہے۔ بعث بعد الموت، ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیا جائے، پھر حساب کتاب، پھر اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور حساب۔ اور تیسرے یہ کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلق اللہ، یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھڑا لے گا، یا وہ ہستی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی۔ اس سے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیجیے۔ مالک یوم الدین، ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے، اس روز کو پکارنے والا پکارے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار،
آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے؟ اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے الواحد قہار جو پوری طرح چھایا ہے بس قول تو مالک یوم الدین جو جزا و سزا کے دن کا مالک۔ اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے۔ ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے، اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں ابھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب خطاب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ فعل مضارع ہے، عربی زبان میں فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ ایاک جو ہے مفعول فاعل جو ہے، مفعول جو ہے اس میں ضمیر مفعولی اسے پہلے لا کر حشر کا مضمون پیدا ہو گیا۔ ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے، اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ عہد ہے، قول و قرار، بہت بڑا معاہدہ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال، اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو۔ جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعتاً ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی بندگی کر رہے ہوں اور اسی سے ساری استعادت استمداد کر رہے ہیں۔ جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک عہد ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے۔ فطرت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی، عقل سلیم بھی تیری ودیت کردہ تھی، ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے۔ اب ہماری جو ضرورت ہے احتیاج کا وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط، ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے۔ یہاں دو باتیں سمجھ لیجیے، انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز جس میں وہ ایک چھٹک کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کروں گے یہ کروں، دو آلٹرنیٹو سامنے آ رہے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ قدم قدم پر ہدایت کی، اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں۔ عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازن ناممکن ہے۔ انسان کہتے ہیں انسان یا مرد ہے یا عورت ہے۔ عورت سوچے گی اپنے لحاظ، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی، مرد کے جذبات و احساسات کا اسے کوئی اس کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں۔ مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے، لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابلد، ان کو محسوس کرے گا لا محالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی نظام بنائے گا اس میں وہ اپنی بالادستی رکھے۔ وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے کہ جو دونوں کی خالق، مرد کی بھی اور اس کو دونوں سے محبت ہے، دونوں کا خیر خواہ ہے، دونوں کا رب ہے، دونوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ اسی طرح فرد اور معاشرہ یا ریاست، حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہو، بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں۔ افراد یہ چاہتے نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر، فریڈم فریڈم فریڈم۔ وہ فریڈم واقعتاً اپنی جگہ پر ایک شے ہے، افراد کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ بادل کدھر آزاد ہو، کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی اخلاقی، کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابند نہ رہے۔ تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کی انفرادی آزادی، انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مصلحتیں جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے؟ انسان طے نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی اس کے لیے۔ تیسرا مسئلہ ہے سرمایہ اور محنت، اس میں کیا توازن؟ سرمایہ اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داری جو ہے آکاش بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ، مزدور بیچارہ، کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پارٹوں میں پس اس کی کوئی حیثیت نہ۔ لیکن یہ کہ اسی طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرمایہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا، شائی ہو جائے گا، وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا۔ کیا کیا جائے؟ کون سا رکن ہے عدل و اعتدال؟ یہ تین مسائل ایسے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی، ایک اللہ کو پہچان لینا،
یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات وہ رحمان ہے اور رحیم، اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا، اور مختار مطلق اس دن کا لے۔ پھر یہ عہد کر لینا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد دعا، پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، ہماری ہدایت میں اضافہ فرما۔ اس ہدایت کے لفظ کو سمجھ لیجئے، بنیادی ہدایت، تفصیلی ہدایت، قدم قدم پر ہدایت، ہدایت پر ہدایت، والذین اہتدوا زادہم ہدی۔ جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور مرحلہ وار ضرورت ہے۔ ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا، آپ نے کہا ادھر جانا، پھر دوسری گلی میں مڑنا، پھر جانا کی 2-3 لائٹیں چلے جانا، پھر مڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہدایت ہے۔ نظری طور پر آپ نے بتایا ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو، آپ نے منزل تک پہنچا۔ ان دونوں کے درمیان، یہ تو میں نے ایک فرد کی مثال دی، اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت۔ تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنا نہیں سمجھ، اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس کو ہدایت پر قائم رکھ۔ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ، کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے رخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی میں جائے۔ لہذا یہ نہ سمجھیے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی، وہ ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کون سی مان رہے؟ تو ہدایت کا تو بڑا میدان کھلا ہوا ہے، اور اس ہدایت کی جو میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے، یہ ہدایت کے قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہدایت دی یہاں تک پہنچا، اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے، ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اللہ ہی ہمیں ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، اس کی مزید وضاحت ہے، راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساء میں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقات ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ چوٹی پر انبیاء کرام، اس کے بعد صدیقین کرام، اس کے بعد شہداء اعظام، اس کے بعد عام صالح۔ یہ بیس لائن ہے، اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے، اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اولو العزم من الرسل، لیکن یہ 4 طبقات ہیں ان کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب علیہم نہیں، جن پر تیرا غضب نہیں، اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کرتے، وہ ہے مغضوب ہے، جنہیں ہدایت مل گئی ہو، ہدایت کو پہچان لیا ہو، پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، اپنی نفسانیت کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس حق کو رد کر، اس کو ترک کر، ان پر اللہ کا حق۔ اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی، اللہ نے انہیں ہدایت دی، کتابیں عطا، تورات، انجیل، زبور، سینکڑوں نبیوں کے مبعوث، 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، مسلسل۔ ابتدا میں بھی 2 نبی، موسیٰ اور ہارون، اور اختتام پر بھی 2 نبی، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اور ان کے مابین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنی اسرائیل جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود، لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے، ہدایت قرآنی سے صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑا، وہ ہے مغضوب علیہ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ یہ لفظ جو آتا ہے اپنی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے والا۔ ایک وہ شخص ہے جس پر حق بھی واضح ہے، وہ تلاش، اس کے لیے بھی ضال تلاش۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کو بھی ضال کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ محبت اور عشق کی بنا۔ تو حضور کے لیے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور یہ تو سورۃ الضحیٰ ہے، اکثر بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی۔ تو یہ جو ضال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو، بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہ ہدایت کی طلب میں، اس کے حصول کے لیے اس کی تلاش میں کوشش، اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحرف۔ یہ بھی جانا کہ ایک ہے بدنیت، تکبر، حسد، حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا،
یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا. ایک ہے کسی غلطی میں، کسی جذبات کے اندر آ کر، کسی غلو کے اندر مبتلا ہو کر اور حق سے منحرف. اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے، عیسائی. حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا. یہ لفظ آئے گا کہ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو. یہ انتہا درجے کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے، اور اس کی بنا پر انہوں نے تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا. تو اس کی سب سے بڑی مثال ضالین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے. رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے. غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ، اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مضمون بھی ہے، کہنا چاہیے. البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں، وہ اگر جہری قرات کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ زمین میں تم دیکھتے ہو وہ اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتے. یہ پرندے جو کیا ان کا رزق ان کے پاس دور میں نہیں؟ حضرت مسیح کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے سربل آف دی ماؤنٹ. کیوں فکر کرتے تھے حواریین سے، کیوں فکر کرتے تھے کیا کیا ہے؟ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے شام کو آسودہ ہو، ان کے پاس کہیں کوئی جمع تو ذخیرہ نہیں ہے. تو جو تمہیں جو آسمان کے پرندوں کو کھانے کو دیتا ہے کیوں فکر کرتے ہو کیا پہنو گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیتے کہ جس قدر شاندار لباس رنگین. سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس تھا، ویسا لباس اسے پاس تھا. تو جو جنگل کی گھاس کو لباس ہے تو آج ہے کل جھونک دی جائے گی آج وہ تمہیں لباس ہے. یہ ہے اللہ وقائی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وایاکم. اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا. کیوں فکر کرتے ہو کہ کل کیا کیا ہے؟ آج جس نے تمہیں رزق دیا وہ کل تمہیں اس کے اوپر توکل. دولت کی محبت، اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کر، حرام ذرائع استعمال کر، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے. تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوگی؟ دولت آپ کی. کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا اس حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے. تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے. نام عبد الرحمان ہے، حقیقت میں عبد دینار. عبد الدرہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے. معبود ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، پوجا کر. مطلوب کیا ہے؟ دولت. اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت. ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی سے ہم براہ راست ہی پوج لیں. بس یہی تو فرق ہے. عبد الدینار و عبد الدرہم یہ انفرادی شرک المحبت جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے. محبت غایت الحب ما غایت الطاف. آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمان بدل گیا، تقریباً ایک صدی نیشن اسٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن زندہ باد. یہ وطن پرست، اس وطن پرستی کے مذہب کی نماز میں ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ. خود کھڑے ہو جانا عبادت ہے، اس کا جھنڈا سلامی. یہ وطن کے معبود کے بیچ مذہب وطنیت اقبال نے رکھا. اس کو سمجھا نہیں کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور. آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. خدا پرستی یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا. لکیر انسانیت منقسم. جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقاً غلط، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقاً غلط. کون سا دین؟ ہاں تو وطن تمہارا معبود. پاکستان میں بڑا شور تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے. اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا میں بیٹھا میں کھڑا اور اس پر چیبے گوئی ہوں کہ میرے یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ اس میں حمد ہو رہی ہے. کیا ہے آج شرک المحبت؟ آگے چلیے. شرک سے دعا، کسی کو مت پکارو
کسی مدد کے لیے سوائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ اللہ کو بھی پکارنا اوروں کو بھی پکارنا، بدترین سے دعا اللہ، ندا اللہ، اس کا بھی ذرا میں تجزیہ کروں۔ دیکھیے ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت چاہ بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی عادت چاہیے۔ حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ ایک خوددار تھے کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچا تھا تو اسے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے، بلکہ خود۔ تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا بری بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں۔ ماورائی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشد کوئی شرک سے دعا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ۔ ایک ہے استعارتن اقبال کہتا ہے ہمالا ہے فصیلے کشور ہندوستان، یہ خطاب بالکل ایک استعارہ، اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختتام پر جو مناجات لکھی ہے، اے خاصہ خاصان دعا ہے امت پر وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن پردیس میں وہ آج، تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھ ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا، نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر، وہ عالم غیب۔ کسی ولی اللہ کی روح پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل روح، اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے۔ آپ اس ضمن میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام ہے جو میری نگاہ میں، میرے نزدیک دو عظیم شخص عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنا، اتنی عظیم شخص۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دے رہے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے، لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی ہو، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو، پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں، اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار۔ حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت دیکھو انسانوں سے تم مانگتے تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی سامنے آسا، چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، ناگوار۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں۔ رات کے آخری ساعت ہو یا جسے آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، حدیث میں آتا اللہ حضور اجلال پر، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے ذات باری تعالیٰ اس متعلقات کے جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساکھ ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے، جو قرآن میں آ گیا حدیث میں۔ باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود کرید میں پڑھو گے تو فتنے میں مبتلا ہوگا، ابتغاء الفتنة وابتغاء الثواب۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری میں اللہ سمائے دنیا تک اور پھر ندا لگتی ہے، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ ہم انٹا غفور، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہے، راہ دکھلائیں کسے؟ رہنمے اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں، مشقتیں کریں، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے ہیں۔ وہ دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف
اللہ اللہ وہ چاہے کسی فرشتے کے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم اس کی تو چاہے کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پڑے گا، وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کر دے، وہی ہے کہ وہی ہے جو مرض سے شفا دے، پکارو اسی کو، مانگو اسی کو۔ اب آئیے کچھ مراسم دیت کرے، مراسم رسم کی ظاہری رہ گئی، رسم اذاں روح بلالی در، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی۔ یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہیں، رسم الخط، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائدہ ہے۔ یہ اس تو ابدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات میں سے ایک مطلوب ہو چکے، قنوت والقانتین والقانتات، یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے، لیکن ذرا گردن میں خم کر کے کھڑے نماز کے اٹھے، یہ بھی اپنی عاجز تسلل، وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ کے سامنے پیش جانا، رکوع سجدہ اللہ کے سامنے، اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم، حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھی، شخص کی تعظیم عزت کی، حضرت یوسف کے سامنے کے والدین اور 11 بھائی بچپن میں خواب دیکھا تھا، اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر فعل ایک اس واقعے کے طور پر سجدہ جھکنا سجدہ، یہ جائز تھا۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کے۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملکیت میں سجدہ تعظیم، عدالت، بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں اس کی حالت، یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست سلام مشرکانہ فعل مغلیہ دربار میں بھی تھا، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، دربار میں شکایت، آخر مخبری کر بھی تھے، شر حاصل طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضر، اور ایسا اہتمام کیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے درمیان میں دیوار سی حائل، اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو وہ کسی درجے میں تو ہو جائے گا، وہ بھی سجدے ہی کی ہے، سجدے کا ہاف پہلی جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن میں، تو عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی ہوئی، حالانکہ تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے، لیکن پہلے بتا دیں دوسری رکعت آ رہا ہے تو تیار ہو، رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہوگا۔ بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے، اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر جیل میں ڈال دیے گئے۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس دین الہی، دین محمدی کے خاتمے کا اعلان۔ اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھا، بڑے مولوی درباری انہوں نے سبق پڑھایا، اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا، اور اللہ کا ہر معاملہ 1000 سال تک ہوتا۔ اب 1000 سال ہو گئے محمد کی رسالت کو، ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوسرا 1000 سال، اسی لیے الف ثانی کہتے ہیں، الف ہزار کو کہتے ہیں، الف ثانی، یہ دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو گیا ہے، اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے، وہ دین اکبری ہے، دین الہی ہے۔ اور دین الہی کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی، اصل میں بہت بڑی سیاسی، اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کا۔ وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات، لہذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو، ٹوٹ ٹوٹ کے چورا چورا کر کے بناؤ صفوف، اور یہ مذہب سب کا ہو جائے گا تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہذا دین الہی بس خدا کو مانو، بس رسالت وغیرہ کو چھوڑو، خدا تو سب کا رب ہے، اسے آپ پرماتما کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، رام کہہ لیں، قل ادعوا اللہ الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء۔ قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے۔ یہ فلسفہ تھا بہت گہرا، وہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، لیکن بہت بڑا سیاستدان۔ لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت پر جو سب سے بڑا مغل اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں مسلمانان ہند جو ہے سیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر تھے، لیکن دینی اعتبار سے پاتال، دین محمدی ختم۔ 1000 سال کا ایک دن ہے اور وہ ختم۔ اللہ نے اٹھایا مجدد الفسانی رحمت اور ان کی درویشانہ مساعی کے ذریعے سے۔ اب دیکھیے
اس زمانے میں تصوف کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک آ رہا تھا. وحدت الوجود کی ایسی تعبیرات ہو رہی تھی جو ہماؤست بن گئی تھی. ہماؤست اور وحدت الوجود کے درمیان تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہماؤست میں کائنات حقیقی ہے، خدا اس میں حل ہو چکا ہے، اس کے اندر ظاہر ہو گیا، اور وحدت الوجود حقیقی صرف اللہ کا، اس کائنات کا وجود ہے ہی نہیں. لیکن یہ ختم ہو رہا ہے. اس پہلو سے مجدد الف ثانی کے مجدد اعظم کو اللہ نے کہا شیخ احمد حضرت عمر کی اولاد سے تھے، فاروق شاہ ولی اللہ بھی فاروق لگے، فاروقیم کہتے ہیں شیخ احمد صدی، میری فاروقی رگ پھڑکتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا خاتمہ. بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برہمو سماج، برہمو سماج، اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے تھے، وحدت ادیان. اور یہ سیاسی اعتبار بہت اونچی ذہنی سطح کی غمازی کے استان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں، ہاون دستہ میں ڈال کے کر دیں، تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی تو. بہرحال سجدہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا. جس تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی، شرک فی الاطاعت. انفرادی سطح پر نفس معبود، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک، عظیم ترین شرک. اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا. اس کے بعد شرک فی المحبت، مال کی محبت، بڑے عبد الدینار وطن کی محبت یا کسی اور شے، اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے، بڑھ جائے تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی. لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اصطلاح. پھر شرک دعا، اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی کی، خوشائی کی پکار. پھر شرک فی مراسم النیہ، قنوت ہے، رکوع ہے، یہ ذل والخضوع کی کسی کے سامنے جھک جانے ایک علامت، سمبل. اب آخری ہے اس میں اخلاص. اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری. کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک. یہ شرک خفی. مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی، نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی، اور یہ سب سے خفی شرک ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقات دیے، قد اشرک. قد اشرک یہ عربی کے مزاج سے واقفیت ہے. فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا. من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد. اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے. فرض کیجئے 5 سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا، اب اس نے 7 سیکنڈ کی 2 سیکنڈ، اس ایک سجدے کے 2 مسجد، وہ 5 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 اس کے لیے شرک. ایک اور بات فرمائی، شرک خفی کو پہچاننا اور دیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ سیاہ شب تاریک رات کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا پڑا. تشبیہ کا بلاغت اور فساد کی انتہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جوڑے کی 2 جوتیوں کے مابین جو مشابہت ہے، امت مسلمہ اور سابقہ امت بنی اسرائیل کے اوپر جو حالات وارد ہوئے ان میں وہی تاریک شب ہے، سیاہ پتھر ہے، اس پر سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہے. جتنا اس کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا. کدھر کدھر سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، کدھر کدھر سے آ کر آپ کی عبادت میں، آپ کی توحید میں نقب لگائے گا، اس کا آپ کو اندازہ بڑا بہت زیادہ چوکس رہنے کے. اور اس کا علاج بتایا گیا ہے خاص طور پر عبادات کے ذریعے کہ کچھ نہ کچھ عبادت نفل بھی کی جائے، اور نفل عبادت اس طور سے کی جائے کہ کسی کو پتہ نہ. اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ساری اگر کوئی عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا سب کی سب مسجد، حالانکہ صحابہ کے دور میں مسجد ہی فرائض کی، باقی جا کر نماز گھر میں پڑھو گے وہ افضل ہے. اور نوافل تو خاص طور پر اگر کسی کو تہجد کی توفیق ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح ڈھڈورا پیٹے گا. جی کیا کہ رات کو جاگنا ہوتا ہے، طبیعت جو ہے بڑی بھاری نہیں ہو گیا، اپنا ڈھڈورا پیٹ گئی تو اس سے تو مرض اور 2 حادثہ ہو جائے گا، ریاکاری اور بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے صدقات نافلہ فرمایا ایسے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے.
کسی کو پتہ نہیں۔ اس سے وہ ریاکاری کی جڑیں کٹتی، ریاکاری کی جڑیں جو ہے دل کے، یہ علاج ہے ریاکاری کا، لیکن ریاکاری شرک۔ اب میں آخری بات پر، آپ نے سوچا ہو اس تجزیے کے تحت تو ہر گناہ جو ہے ادنا سے ادنا گناہ بھی شرک۔ فجر کی نماز کے وقت کر کے نہیں گئے اور چادر یا کمبل کو سیدھا کر کے لیٹ گئے، پھر کون سے گناہ ہے جو اللہ معاف کرے؟ جو میں نے آیت آپ کو 2 دفعہ آئی ہے سورہ نساء میں سنائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کم تر جس کو چاہے گا۔ تو جان لیجئے یہ جو باریک تجزیہ میں نے کر کے بتایا ہے یہ اپنی جگہ 100% درست، لیکن ان میں جو یہ چیزیں ہیں، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی شریعت کی مخالفت ہوئی، نفس کی کسی اس وقت کے دباؤ میں آ کر گناہ شمار ہو، اگر یہ آپ کی طبیعت ثانیہ نہ بنے، اگر یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن گئے، تو ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے۔ اگر آپ نے ڈیرے ڈال دی، غلطی ہو گئی، معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، نہیں کرو گے تو پھر ایک گناہ پر بھی دوام اگر ہو گیا اور اس گناہ نے ایک نے بھی تمہارا احاطہ کر لیا تو وہ جہنم میں خلود کی وعید کو، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو نہیں جس نے کوئی ایک بھی بڑا گناہ، چھوٹا نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں، گناہ کبیرہ لمم جن کو کہا گیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہے، بلکہ وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں اس طرح کے وہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ دھل۔ گناہ کبیرہ اگر ایک بھی کریا اور مستقل کیا اور اوپر ڈیرے ڈالا اور وہ آپ کا احاطہ کر، آج کے دور میں سود کا نظام، سود